ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ این نیوز کے پروگرام الہدا میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر اکرم حریری۔ ناظرین، آج ہم قرآن پاک کا 9واں پارہ آپ کے سامنے اس کی تفسیر اور تشریح پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو سن کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم کے اس پارے کا آغاز ہو رہا ہے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ اور قوم میں سے جو کرتا دھرتا افراد ہیں ان کے حوالے سے، اور اس میں بڑے ہی اہم مسئلے کی نشاندہی فرمائی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد دیگر انبیاء علیہم السلام ہیں۔ ہر ایک نبی کے امت کے کچھ خاص مسائل ہوتے تھے جن کی نشاندہی کرنے کے لیے وقت کا پیغمبر تشریف لاتا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام مدین میں جا کر کے مصر سے جب گئے تھے تو حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں انہوں نے پناہ لی تھی اور حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد بھی بنے تھے۔ تو جناب شعیب علیہ السلام کی قوم کا ایک بڑا مسئلہ تھا جسے ہم معاشی مسئلہ کہہ لیں کہ وہ کوئی بھی چیز کو بیچتے ہوئے خریدتے ہوئے ناپ اور تول میں کمی کیا کرتے تھے، ایک طرح کی کھوٹ میں مبتلا تھے۔ پیسے پورے لینا، وزن کو کم دینا، اور وزن پورا لینا، قیمت جو ہے وہ کم دینا، تو اس طرح کی جو کمی کا شکار تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کو مسلسل منع کرتے رہتے تھے کہ یہ درست طریقہ نہ ہے، درست اور صحیح طریقہ استعمال کیا جائے کہ جب پیمنٹ پوری ہوتی ہے تو ناپ اور تول میں کمی، اس کا کیا مقصد بنتا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کے مسلسل نصیحت کرنے، مسلسل ان کو سمجھانے پر وہ ایریٹیٹ ہوئے، تو قرآن حکیم نے اس کا جو ہے وہ یہاں پہ تذکرہ فرمایا ہے کہ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، ان کی قوم کے جو کرتا دھرتا افراد تھے، جو سردار تھے، ملأ کا معنی ہے بھرے ہوئے، یعنی وہ مال و دولت میں، عزت و احترام میں بھرے ہوئے لوگ، یعنی اہل ثروت حضرات، مال و دولت میں فراوانی رکھنے والے، اپنے قبیلے کے، اپنے علاقے کے، اپنے برادری کے، اپنے جہاں سے ان کا تعلق ہوتا تھا وہاں پہ ان کے وہ بڑے شمار ہوتے تھے۔ تو انہوں نے جناب شعیب علیہ السلام کو کہا کہ بھئی یہ اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھو، جس طرح آج جو ہے وہ کوئی کہہ دیتا ہے کہ مائنڈ یور بزنس، اپنے کام سے کام رکھو، ہمیں بار بار مداخلت نہ کرو، اور بار بار سمجھانا ان کو جو ہے وہ اس قدر ناگوار ہوا کہ انہوں نے آپس میں مشاورت کی۔ مشاورت کرنے کے بعد جناب شعیب علیہ السلام کو آ کر کے یہ کہتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کہا اللہ کے قرآن نے وہ حصہ بنا کر کے اس میں جو ہے وہ پیش کر دیا کہ ان لوگوں کا رویہ وقت کے پیغمبر اور نبی کے ساتھ جو ہے وہ کیا تھا کہ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْب، اے شعیب علیہ السلام ہم تمہیں نکال دیں گے یہاں سے، نہ صرف تمہیں نکال دیں گے وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، جتنے بھی لوگ آپ کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہیں، آپ کی باتوں کو ماننے والے ہیں، آپ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، ہم ان کو بھی جو ہے وہ نکال دیں گے مِن قَرْيَتِنَا، اپنے بستی سے، اپنے علاقے سے، اپنے قبیلے سے ہم تمہیں نکال دیں گے
اور دوسری انہوں نے کیا شرط رکھی، او لتعودن فی ملتنا، ہاں اگر تم ہماری ملت، ہمارے دین کے اندر جو ہے وہ شامل ہونا چاہو تو پھر تمہیں اجازت ہے۔ مطلب کیا تھا کہ اگر وہ ناپ تول کمی کرتے ہیں تو وہ شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بھی ان کے ہم نوا بن جائیں، اور اس کے علاوہ اگر ان کا کوئی اور عقیدہ اور نظریہ ہے تو وہ بھی اس میں۔ یہاں پہ قرآن حکیم نے ان کا جو ہے وہ سختی والا انداز جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ پیش کیا ہے کہ وہ زبردستی شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کو اپنی ملت میں، اپنے دین میں جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں، جبکہ سختی کسی بھی جگہ جو ہے وہ روا نہیں ہوتی۔ سختی سے انسانی جسموں کو تو جھکایا جا سکتا ہے لیکن جذبات کو نہیں کچلا جا سکتا، اس کے عقیدے کو جو ہے وہ نہیں دبایا جا سکتا، اس کی روح کے اندر جو چیز ہے اس کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پہ قرآن حکیم اسی لیے جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ انداز ہمیں جو ہے وہ نصیب فرمایا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر تھے ان کا انداز تبلیغ کیا ہوا کرتا تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے اللہ الہ العالمین کے پیغامات رکھا کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے، وما علیہ الا البلاغ وما علینا الا البلاغ، کہ ہمارے ذمے اللہ کا پیغام پہنچا دینا تھا، آگے تم عمل کرتے ہو تو فبہا، نہیں عمل کرتے تو تمہارا مسئلہ ہے۔ گویا وقت کا جو دائی ہے، مصلح ہے، استاد ہے، مبلغ ہے، یا اس وقت انبیاء علیہم السلام کی جو جماعت ہوا کرتی تھی وہ محض اللہ کے پیغامات کو ٹھیک ٹھیک وضاحت کے ساتھ اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پیش کریں، زور زبردستی والا معاملہ نہیں۔ ہاں اللہ رب العزت اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب ہمیں ضرور سکھلائے ہیں کہ والدین اپنی اولاد کو خاندان کے بڑے اپنے قبیلے کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، یا وقت کا حکمران وہ کچھ تادیبی کارروائیاں جو ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن عام مسلح افراد وہ قانون کو اپنی ہاتھ میں نہیں لے سکتے، اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتے۔ وہ ایسا مطالبہ کبھی جو ہے وہ نہیں کر سکتے کہ یہ بات درست ہے، تمہیں ہر صورت میں ماننی ہوگی، اگر نہیں مانو گے تو تم اس زمین پہ نہیں ٹھہر سکتے، میں تمہیں اس کے لیے طرح طرح کے جو ہے وہ رویے لوگ اپناتے ہیں۔ تو دائی حضرات کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی اگر میرے دین پر، میرے عقیدے پر، میرے مسلک پر نہیں تو میں زبردستی جو ہے وہ کسی کو اپنے دین کی طرف نہیں لا سکتا۔ اگر وہ ایسا ارادہ رکھتا ہے تو وہ قوم شعیب کی جو ہے ان کے سرداروں کی جو کیفیت تھی، جو نیت تھی، جو ان کے ارادے تھے، وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ملتی جلتی سوچ کا جو ہے وہ حامل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت نے اس کی قوم پہ جو عذاب مبتلا کیا، اس کی وجوہات جو بتلائی وہ یہی تھی کہ وہ قوم ناپ اور تول میں کمی کیا کرتی تھی۔ اس بنیاد پر اللہ رب العزت کا جو ہے وہ عذاب آیا، ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، وہ سو رہے تھے، اللہ رب العزت کا جو ہے وہ عذاب ان کے اوپر جو ہے وہ نمودار ہوا۔ قرآن حکیم جو ہے جب اللہ کے عذاب کا جو ہے وہ تذکرہ فرماتا ہے تو اس حالت میں کہ وہ بڑے پرسکون لہجے میں جو ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی پھٹکار ان کے اوپر نازل ہو جاتی ہے، جو کہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یا قرآن حکیم نے ایک اور بھی جو ہے وہ انداز جو ہے وہ مخاطب فرمایا ہے کہ یاتیہم باسنا بیاتا ضحی وہم یلعبون، فرمایا کہ یلعبون، کہ ان پہ اوپر جو ہے وہ عذاب آتا ہے صبح صبح کے وقت، یا پھر یہ ہے کہ وہ کھیل تماشے میں جو ہے وہ اپنے آپ کو مصروف کیے ہوتے ہیں، تو اس حالت میں ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب آتا ہے۔ کیوں کہ وہ بے خوف ہو جاتے ہیں، ان کو جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتا، اپنے شغل کے اندر جو ہے وہ بہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں کہ اب تو شاید خوشیاں ہی ہمارا مقدر ہے، کوئی ہماری مخالفت کرنے والا نہیں، وہ فلاں مصلح، فلاں جو ہے وہ نبی، فلاں دائی وہ ایسے ہی باتیں کرتا ہے کہ ان نافرمانیوں پہ اللہ کا عذاب آ جایا کرتا ہے۔ تو اللہ کا عذاب جو ہے وہ جب آتا ہے، نہ بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی ہی سخت ہے۔
اسی طرح اس پارے کو جو ہے وہ مزید تلاوت کرتے جائیں تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے، ان کی قوم کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، اور شاید اگر اس کا اندازہ لگایا جائے تو کثرت کے ساتھ جس نبی اور اس کی قوم کا جو ہے وہ تذکرہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم بنی اسرائیل کا جو ہے وہ تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور انہیں جا کر کے سمجھایا کہ بھئی اللہ کا دین ہے، اللہ الہ العالمین ہے، یہ جو تم اپنے آپ کو رب کہتے ہو، فرمایا کہ تم رب نہیں ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اپنی علامات کے طور پر جو معجزات اللہ رب العزت نے دو موسیٰ علیہ السلام کو دیے ہوئے تھے نا، وہ ان کے سامنے جو ہے فرعون کے دربار میں پیش کیے۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ان کی جب بکریاں چرایا کرتے تھے تو ڈنڈا ہاتھ میں ہوا کرتا تھا، وہی ڈنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کو معجزہ بنا دیا تھا کہ جب وہ کوہ طور پہ پہنچے، اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی، فرمایا کہ اپنے اس ڈنڈے کو چھوڑیے۔ وہ سام بن گیا، بہت بڑا سام، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو بغل میں دے کر کے نکالیے تو وہ چمکتا دمکتا ہوا ایک ستارہ بن گیا، روشن چراغ بن گیا۔ یہی معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں ظاہر کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو وَنَادَىٰ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءٌ لِّلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے وہ چمکتا ہوا ہاتھ جو ہے وہ بن گیا۔ تو فرعون اور اس کے درباریوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، بھئی جادو کی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں۔ اپنی کیبنٹ کے ساتھ وہ مشورہ کرتا ہے، ایک جگہ کا تعین ہو جاتا ہے اور اس پر ملک بھر کے جو ہے وہ تمام جادوگروں کو بلایا جاتا ہے۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے مٹھی بھر لوگ، دوسری طرف فرعون کا دربار، ان کے درباری اور بہت ساری عوام جو ہے وہ وہاں پہ اکٹھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں پہ جادوگر فرعون سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم یہ مقابلہ ہر صورت جو ہے وہ جیت جانے والے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہماری اجرت کیا ہوگی، ہمارا معاوضہ کیا ہوگا۔ ان کو کہتا ہے فرعون کہ بھئی تمہاری اجرت تو ہوگی سو ہوگی، لیکن کیا ہے تمہیں ہم مقربین سے جو ہے وہ بنائیں گے، انکم لمن المقربین، فرمایا کہ تمہیں ہمارے دربار تک رسائی ہو جائے گی، ہمارے قریبی بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے قرآن حکیم کا ایک انداز جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ جس کا ایمان نہیں یا ایمان رکھتا ہے اور اس کا ایمان کمزور ہے، وہ ہر ایک بات میں پیسے کا مطالبہ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ معاوضے میں اسے کچھ دیا جائے۔ اور پھر دیکھیے ان کی یہی روش آگے جا کر کے جو ہے وہ جب مقابلہ شروع ہونے لگتا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے وہ جادوگر پوچھتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ کیا تو اپنا کرتب دکھائے گا یا ہم پہلے جو ہے وہ اپنی چال چلیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ہی اپنی چال جو ہے وہ چلیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جادوگروں نے اپنی اپنی چالیں چلی، وہ رسیاں بل کھاتی، لوگوں کو سام بن کے جو ہے وہ نظر آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم انہیں دیکھ رہی ہے، فرعون اور اس کا دربار جو ہے وہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس ڈنڈے کو چھوڑا تو بہت بڑا جو ہے وہ اژدہا سام بن گیا، جس نے گھومتے پھرتے ان سارے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو جو جادوگروں نے بنا کر کے چھوڑے تھے وہ ساروں کو کھا گیا۔ اب جادوگر جو ہے وہ حقیقت کو سمجھتے تھے کہ جو ہم نے کیا ہے یہ جادو کا کمال ہے، اور جادو کی صورت میں بنا ہوا کسی کو نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اس سے سانپ بڑا اژدہا بننا، یہ کوئی الگ ہی چیز ہی، الگ ہی کوئی معجزہ تھا۔ انہوں نے سارے کے سارے وہ سجدے میں جو ہے وہ گر گئے، اور اس کے بعد آمنا برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کے آ گئے۔ جب اس چیز کو دیکھا
تو یہاں پہ ایک مفسر ہیں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ جادوگر جو سارے کے سارے ایک وقت تھا مطالبہ کر رہے تھے فرعون سے کہ ہمیں اس کی اجرت دی جائے، انہیں یقین تھا کہ ہم جادو میں جو ہے وہ کامیاب ٹھہریں گے، غالب ٹھہریں گے، لیکن کیا ہوتا ہے وہ یہ سارا ماجرا دیکھنے کے بعد جب وہ ایمان لے کے آ گئے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ کس برکت کی وجہ سے ہے؟ انہوں نے کہا کہ تمام کے تمام جادوگروں نے فرعون کی موجودگی میں بھرے دربار میں جس ادب کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا نا کہ اے موسیٰ یہ کرتب آپ پہلے کھلیں گے، یہ چال آپ پہلے چلیں گے یا ہم پہلے چلیں، یعنی آپ اپنی باری پہلے لیں گے یا ہم لیں، یا اس کے اوپر اگر تنازع ہو جائے تو ٹاس کر لیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ ادب کا جو اظہار کیا تھا، فرمایا اسی کی برکت تھی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسی ادب کی برکت تھی کہ اللہ رب العزت نے ان ساروں کو اہل ایمان بنا دیا، ایمان والا بنا دیا۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ جو بھی تھوڑی سی ادب کے ساتھ پیش آتا ہے، ادب و احترام والا رویہ رکھتا ہے، اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرماتا ہے۔ آج بھی اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین، آپ کی سنت، آپ کے مقام و مرتبے کا احترام کریں گے تو یقیناً با ادب با نصیب اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیں گے۔ اور شاید یہی ادب و احترام کا اظہار دیکھ کر کے فرعون نے کہا کہ یہ تو تم نے پہلے ساز باز کر رکھی تھی، اب تم بھرے دربار میں تم مجھے جو ہے وہ ذلیل و خوار کر رہے ہو۔ فرمایا کہ میں تو تمہیں جو ہے وہ سخت سے سخت سزا دوں گا۔ سزا کیا ہے؟ ہاتھ یہ، پاؤں دوسری سائیڈ والا، یا یہ بایاں ہاتھ اور دائیں جو ہے وہ ٹانگ تمہاری کاٹ دوں گا۔ یہیں تک بس نہیں، ثم اصلبنہ، فرمایا کہ تمہیں لٹکا دوں گا سولی کے اوپر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ جانتے تھے تمام کے تمام جادوگر کہ وقت کا بادشاہ ہے، طاقتور ہے اور یہ ایسا کر گزرے گا۔ انہوں نے بارگاہ الہی میں کیا دعا کی کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ ہمیں صبر دے، بلکہ اے اللہ صبر ہمارے اوپر انڈیل دے، اس قدر صبر دے، اس قدر صبر دے کہ فرعون کی سختیوں کے آگے ہم ثابت قدم رہیں، ہم جو ہے وہ کامیاب ٹھہریں۔ اے اللہ ہم نے اس بیکار دنیا میں اب رہنا بھی نہیں، وتوفنا من الصالحین۔ اے اللہ ہمیں جو ہے وہ نیک اور صالح افراد والی جو ہے وہ موت نصیب فرما دے۔ تو وہی افراد جو کچھ لمحے پہلے فرعون سے اجرت کا سوال کر رہے تھے، اب یہاں پہ صالحین والی موت کا اللہ سے سوال کر رہے ہیں، صبر کا سوال کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے وہ ایمان جو بصیرت کے ساتھ بندہ قبول کرتا ہے، اور جب ایمان لے آتا ہے اس کے اندر سے لالچ، خوف، طمع اور روب، دبدبہ سب کچھ جو ہے وہ دھڑام گر جاتا ہے۔ ایک اللہ کا ڈر اور خوف اس کے جو ہے وہ سینے میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آگے چل کر جو ہے وہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ افراد کا جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے، جو کہ کنارے پہ رہتے تھے، ساحل پہ رہتے تھے، سمندری یا دریا کے علاقے میں رہتے تھے، اور ان کا گزر بسر کیا ہوتا تھا؟ وہی سمندر سے، دریا سے، پانی سے مچھلیاں لینا اور اس کو کھانا پینا، اس کی تجارت کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت نے اس کی قوم کو، وہاں کے علاقوں کو، کہا جاتا ہے کہ اس بستی کا نام ایلا تھا، وہاں کے لوگوں کو جنہیں اصحاب السبت جو ہے وہ کہا گیا کہ ہفتے والے دن اللہ رب العزت نے آزمایا، فرمایا کہ تم 7 کے 7 دن جو ہے ہفتے کے ہوتے ہیں، ان میں سے 6 دن تم مچھلیوں کا شکار کرو گے، ایک دن اپنے لیے مقرر کر لو کہ اس دن تم لوگ جو ہے وہ مچھلیوں کا شکار نہیں کرو گے۔ انہوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا، جیسا کہ دوسری روایات میں ملتا ہے کہ یہ ان کی اپنی چائس تھی ہفتے کے دن کو جو ہے وہ منتخب کرنا۔ اللہ نے ان کو آزمایا کس طرح، اللہ اکبر کبیرہ، کہ باقی
6 دن جو ہے مچھلیاں سر اٹھا کے پانی میں جو ہے وہ چلتی تھیں، اور جس دن انہوں نے مچھلیوں کا شکار کرنا ہوتا تھا اس دن مچھلیاں جو ہے وہ غائب ہو جاتی تھیں۔ اللہ اکبر! اللہ کی آزمائش معلوم ہوا کہ پانی بھی اللہ کے حکم سے جو ہے وہ حرکت کرتا ہے، مچھلیاں جو سمندر میں ہیں وہ بھی اللہ کے حکم کی جو ہے وہ پابند ہیں۔ اور اس وقت کیا ہوا، کچھ لوگ آزمائش پہ پورے اترے، کچھ لوگوں نے ہیلا اور بہانہ کیا، کچھ لوگوں نے مکمل جو ہے وہ انکار کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ! انکار کرنے والے لوگ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت نے سور بنا دیا، اور جو ہیلے بہانے کرنے والے تھے کہ جنہوں نے 7 گڑھے کھود رکھے تھے، یا ان ہفتے اس دن جو ہے وہ مچھلیاں پکڑ لیتے تھے، ان کو سٹور کر کے اگلے دن جو ہے وہ جا کر ان کا شکار بھی کرتے تھے، ان کو کھاتے پیتے بھی تھے، تو ان ہیلے بہانے کرنے والوں کو کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بنا دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ! تو یہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر آزمائش بھیجی، اور جو آزمائش میں کامیاب نہ ہوئے ان کے لیے جو ہے وہ سزا کیا بن گئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو بندروں کی نسل ہے شاید اسی وقت سے جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، یا واللہ عالم۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے۔ یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بعض اوقات زندگی میں کچھ لمحات ایسے آتے ہیں جہاں پہ بندے کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت اگر بندہ صبر کر لے تو وہ تھوڑے وقت کے بعد ان مع العسر یسرا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ڈبل آسانیاں جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو بندے کو اس وقت جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ اسی طرح بندے کے دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ معاملات ہوتے رہتے ہیں، ان معاملات کے اندر جو ہے بحث و مباحثہ بھی ہو جاتا ہے، وہ لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، بات آگے تک بھی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ خذ العفو وامر بالعرف، فرمایا کہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، دستور کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو چلائیے، قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق، اللہ کے پیغام کے مطابق اپنی زندگی کو جو ہے وہ بسر کیجئے۔ اور اگر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے، کوئی معافی مانگتا ہے یا نہیں مانگتا، دونوں صورتوں میں معاف کرنے والے جو ہے وہ بن جائیے۔ اور اس کے باوجود اگر کوئی بحث و مباحثہ کرتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑے تک آتا ہے، تو وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ لوگ جو ہے ان سے اعراض کر کے اپنا راستہ بدل لیجئے، اپنے آپ کو دور کر لیجئے، تاکہ جاہلوں کے ساتھ آپ کی منہ ماری بھی جو ہے وہ نہ ہو۔ تو اس سے مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ جاہل آدمی کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرنا بھی بیکار ہے، جاہل آدمی کو کچھ سمجھانا بھی جو ہے وہ بیکار ہے۔ ابو جہل کو کیوں اس لیے ان کو جو ہے وہ جاہلوں کا جو ہے وہ باپ کہا گیا کہ وہ سمجھتا تھا، وہ حکم تھا، وہ فیصلہ ساز بندہ تھا، وہ مکہ کے وادی میں بڑا سمجھدار اور فہم و فراست والا انسان تھا، لیکن رب کے پیغام کو نہ سمجھ سکا۔ ہر چیز واضح ہو جانے کے بعد وہ رب کریم پر، وقت کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا، جس کی بنیاد پر اسے ابو جہل جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال مومنوں کو نصیحت یہ ہے کہ وہ اعراض کرے، جاہلوں سے کنارہ کشی کر دیں، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، بحث و مباحثہ سب کچھ جو ہے وہ ترک کر دینا چاہیے۔ اسی طرح آگے آئیں تو دعا کا جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ اللہ اکبر! یہاں دعا کے آداب میں سے 2 بڑے آداب کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے کہ اللہ سے جب بھی مانگو، اللہ اکبر، گڑ گڑاتے ہوئے مانگو۔ گڑ گڑاتے ہوئے مراد عاجزی کا اظہار ہو، آواز کے اندر جو ہے وہ تضرع ہو، آواز کے اندر وہ سوز ہو کہ جس سے سننے والا سمجھے بھائی یہ تو رو رہا ہے میرے سامنے، اس کی تو رونے والی کیفیت بن چکی ہے، اسے بہت ضرورت ہے۔ جس طرح ایک مجبور انسان کسی سے کچھ مانگتا ہے، فرمایا ایسا رویہ اپنی دعاؤں کے اندر ہمیں جو ہے وہ ظاہر کرنا چاہیے، اور وہ خفیہ خفیہ خفیہ
ہاں جی چھپ کر کے، اس سے مراد تنہائی کے عالم میں آپ بیٹھیں، رب کو راضی کریں، رب سے مانگیں، رب کریم سے راز و نیاز کی باتیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی جو ہے وہ دعاؤں کو سنتا ہے۔ امام قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح بندہ کسی بادشاہ، حکمران، بڑے رینک کے آفیسر کے سامنے پیش ہوتا ہے، تو جس طرح وہاں پہ تضرعاً عاجزی کا اظہار کرتا ہے، رب رحمان کے سامنے بھی بندے کو دعا کرتے ہوئے وہی عاجزی، وہی انکساری، وہی انداز جو ہے وہ اپنانا چاہیے، تاکہ اس کی دعا شرف قبولیت کو جا کے پہنچے۔ اور اسی طرح جب ذکر کی بات آتی ہے تو اس میں بھی تضرع و خیفہ کے الفاظ جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرے تضرع کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ تنہائی میں جا کر کے آہستہ آہستہ، شور شرابے میں جو ہے وہ ذکر و اذکار نہیں ہو، بلکہ آہستہ آواز کے ساتھ جو ہے وہ ذکر و اذکار جو ہے وہ کرتا ہوا نظر آئے۔ تو یہ آداب ہیں۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ اونچی اونچی جو ہے وہ شور شرابے سے اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے، یا پھر تسبیح صرف گھمائی جا رہی ہوتی ہے، منہ سے پڑھا جا رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ معلوم نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو دھیان کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنا یہ بہت جو ہے وہ ضروری ہے، دھیان کے ساتھ۔ اور جب بھی اللہ رب العزت کا ذکر کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، التجائیں کریں، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں۔ اللہ قبول کرنے والا، اللہ رحم کرنے والا، اللہ رب العزت پردہ داری کرنے والا، ستار، اور اسی طرح اللہ رحمان، اللہ قہار۔ فرمایا اللہ کے پیارے پیارے نام، اللہ کے ناموں کی تاثیر سے، اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ سے دعا کرے، اللہ رب العزت دعاؤں کو جو ہے وہ قبول فرمائے گا۔ اسی طرح قرآن حکیم نے ایک اور جو ہے وہ آداب ذکر کیا ہے اپنے حوالے سے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے اس کو خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ سنا کرو۔ یہ قرآن حکیم کا جو ہے ادب ہے، اس کا جو ہے وہ اچھا مقام ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت میں ہمیں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنی باتیں جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ہم تلاوت لگا کے اپنی گپ شپ میں لگ جاتے ہیں، یا کسی ایسی مجلس میں جاتے ہیں وہاں پہ قرآن حکیم کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، وہاں ہم باتوں میں مگن ہو جاتے ہیں۔ نہیں، بلکہ غور سے قرآن حکیم کی تلاوت کو سننا چاہیے۔ تو یہ ادب ہے قرآن حکیم کا۔ اسی طرح جو ہے وہ آگے آتے ہیں تو اللہ کے ذکر کی جو بات ہو رہی ہے، اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، تو قرآن کی تلاوت ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ یعنی قرآن کو سنا جائے تو غور سے قرآن کی تلاوت کی جائے، تو ہمارے ایمان جو ہے وہ بڑھ جانے چاہیے۔ وہ کس صورت میں بڑھ سکتے ہیں کہ احکامات الہی کو جب سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو یقیناً اللہ کے اوپر ہمارا ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور اسی طرح جب اللہ کا ذکر کیا جائے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، فرمایا کہ دل جو ہے وہ دہل جاتے ہیں۔ عمل کی سوچتی ہے، عمل کرتا ہے، اور عمل کرنے سے اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ بڑھتا ہے، اور جب رابطہ بڑھتا ہے اس کے ایمان کے جذبات بڑھتے ہیں، کیفیت بڑھتی ہے، ایمان اس کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا ایمان بڑھتے بڑھتے اللہ کا قرب اسے نصیب ہوتا ہے۔ ایک ایک عمل کے اندر اخلاص بھر جاتا ہے، اس کی عبادات، اس کا ذکر، اس کے معاملات سارے کے سارے جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ معمور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتلایا، اور استغفار کے حوالے سے بتلایا کہ اللہ کے رسول، اللہ رب العزت اس قوم کو کبھی اپنے عذاب میں مبتلا نہیں کرتے۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جس معاشرے کے اندر، جس قوم کے اندر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود ہوں، اور فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کو بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرتے جو صبح و شام دوپہر اٹھتے بیٹھتے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں جو ہے وہ طلب کرتے رہتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم غلطی کوتاہی کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم استغفار کرنے
کرنے والے ہیں، اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں، توبہ طائب ہونے والے ہیں، تو ہمارے وہ غلطیاں، وہ ہماری خطائیں ہمیں دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہمیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں ہونا پڑے گا۔ تو استغفار کرنا یہ لازمی حصہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام اس وقت موجود تو نہیں، لیکن ہم ان کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے سے ان کی فرما برداری اور اطاعت کے ساتھ جو ہے وہ ایسا ان کے ساتھ محبت کا ثبوت پیش کرے کہ نبی علیہ السلام کی ساری سیرت ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشروں میں جو ہے وہ چلتی پھرتی ہوئی جو ہے وہ نظر آئے، تو یقیناً ہم اللہ کی رحمت کے جو ہے وہ سائے میں ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے بہت سارے احکامات کا اس بارے میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے، بہت سارے آداب جو ہے وہ ہمیں سکھلائے گئے ہیں، کیونکہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اگلے پارے کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر اکرم حریری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔